فرعون کو اللہ نے دریا کے اوپر بچا لیا، اس وقت فرعون کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبئس مثوى المتكبرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه حقير وعند الناس عظيم ومن تكبر وضعه الله فهو في نفسه عظيم وفي أعين الناس حقير حتى لهو أهون عليهم من كلب أو خنزير أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام سامعین گرامی قدر، دو صفتیں ہیں، ایک صفت انبیاء علیہم السلام کی ہے، دوسری صفت انبیاء علیہم السلام کے دشمنوں کی ہے۔ تو ہمیں وہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے جو انبیاء علیہم السلام کی صفت ہے، اور جو انبیاء علیہم السلام کے دشمنوں کی صفت ہے اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی صفت ہے تواضع، عاجزی اور انکساری، کہ بندہ ہر وقت اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے دوسروں سے، کم درجے والا سمجھے دوسروں سے، یہ ہے تواضع۔ اور جو انبیاء علیہ السلام کے دشمنوں کی صفت ہے وہ تکبر ہے، کہ بندہ یہ سمجھے میں بڑا ہوں، دوسروں کو اپنے سے گھٹیا سمجھے، دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا، مال کی وجہ سے تکبر اور غرور میں مبتلا ہے۔ اللہ نے اس کو کوئی عہدہ دیا، عہدے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اللہ نے اس کو کسی قوم کا بڑا بنایا، وہ تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ یہ تکبر صفت انبیاء علیہ السلام کے دشمنوں کی ہے۔ آپ غور سے سنیں، فرعون کتنا متکبر تھا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا الیس لی ملک مصر، یہ مصر کی حکومت میری ہے، وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں اور یہ دریا جو چلتے ہیں میرے حکم سے چلتے ہیں۔ اور اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اس نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں میں۔ اس نے تکبر کیا، کس وجہ سے؟ عہدے کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اور جب
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنو اسرائیل کو لے کر نکلو یہاں سے، مصر سے، کیونکہ یہ فرعون اور اس کی قوم والے بنو اسرائیل کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ستاتے ہیں، ایذائیں دیتے ہیں، ان کو یہاں سے نکالو۔ تو جب راتوں رات نکل گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل سمیت، سامنے دریا آیا، کوئی کشتی نہیں ہے، کوئی پل نہیں دریا پر۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اضرب بعصاک البحر، تمہاری قوم کے، آپ کے قوم کے 12 قبیلے ہیں، 12 جگہ پر دریا کو اپنی لاٹھی سے مارو۔ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظیم، 12 خشک راستے بن گئے، اللہ نے بنا دیے، 12 خشک راستے دریا میں بن گئے، پانی پتھر کی طرح جم گیا، رک گیا، پیچھے سے پانی آ رہا ہے، بہہ نہیں رہا، ان کے لیے راستے بن گئے، یہ پار ہو گئے۔ ادھر سے فرعون کو پتہ چلا کہ بنو اسرائیل تو یہاں سے نکل گئے، وہ ایک بڑا لشکر لے کر آیا ان کو پکڑنے کے لیے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اور جب دریا پر پہنچے، وہ راستے بنے ہوئے تھے، تو فرعون نے کہا اپنی قوم سے، دیکھو میں تمہیں کہہ رہا تھا نا یہ دریا میرے حکم سے چلتے ہیں، میرے لیے تو راستہ بنایا ہے اس دریا نے، چلو داخل ہو جاؤ ان راستوں پر۔ اب لاکھوں کا لشکر ہے، اگلا حصہ دریا کے اس پار ابھی نہیں پہنچا، پیچھے والا حصہ دریا کے اندر داخل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دریا کو جاری ہو جا، دریا کا پانی جاری ہوا، بہنے لگا، اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اور فرعون کو اللہ نے دریا کے اوپر بچا لیا۔ اس وقت فرعون کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں، اپنے تکبر پر پشیمان ہوا اور کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے۔ لیکن جب موت کا وقت ہو، روح نکلنے والی ہو، اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی موت دیکھ لی، چنانچہ اسی دریا میں وہ مر گیا، دریا نے اس کی لاش کنارے پر پھینک دی، باقی سارے بہہ گئے۔ لاش فرعون کی لاش کنارے پر آ گئی، اور فرعون ابھی تک وہ مصر کے اندر اس کا جسم محفوظ پڑا ہوا ہے۔ یہ انجام تکبر کا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا۔ قارون کو آپ دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ نے قارون کا قصہ ذکر کیا۔ یہ قرآن مجید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، اس میں جو اللہ واقعات ذکر کرتے ہیں وہ عبرت کے لیے، ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، بنو اسرائیل میں سے تھا، فرعون کی قوم میں سے نہیں تھا، اور اس کو اللہ نے خزانے دیے، مال دیا، مال کا تکبر اس میں آ گیا۔ اذ قال له قومه وان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة، کتنا مال تھا اس کی گنتی نہیں ہے۔ اس کے جو خزانے تھے، قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، زمین کے اندر خزانے چھپائے ہوئے تھے، اور دروازے لگے ہوئے تھے خزانوں پہ، اور دروازوں کے اس اوپر تالے لگے ہوئے تھے، اور ان تالوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت اس نے مزدوروں کی رکھی۔ عصبہ اس جماعت کو کہتے ہیں جس میں 40 تک افراد ہوں، یعنی اتنی بڑی جماعت چابیاں اٹھانے کے لیے اس نے رکھی، تو آپ اندازہ لگا لیں وہ خزانے کتنے زیادہ ہوں گے، اس کی گنتی نہیں ہو سکتی تھی۔
اتنا بڑا مال کسی کو اللہ نے اس سے پہلے نہیں دیا، اس کے بعد نہیں دیا۔ اذ قال له قومه لا تفرح، قوم نے کہا اتراؤ مت، تکبر مت کرو، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ اللہ نے تمہیں یہ مال دیا۔ وہ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم، یہ مال جو مجھے ملا یہ میرے ہنر اور فن کی وجہ سے ملا، یہ میرے ہنر کی وجہ سے، میں ایسا ہنر جانتا ہوں مال کمانے کا، مجھے اللہ نے نہیں دیا، میں نے کمایا ہے۔ اس کے اندر مال کا تکبر پیدا ہوا، فرعون کے اندر عہدے اور حکومت کا تکبر پیدا ہوا، اور قارون کے اندر مال کا تکبر پیدا ہوا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، وہ اپنے خزانوں سمیت اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، زمین میں دھنس رہا ہے اور چیخ رہا ہے اور لوگوں کو پکار رہا ہے مدد کے لیے، لیکن وہ تو اللہ کا حکم تھا، اللہ کی طرف سے عذاب تھا، کوئی اس کو نہ بچا سکا، اور وہ زمین میں دھنس رہا ہے خزانوں سمیت۔ تو یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا انجام، جنہوں نے تکبر کیا۔ اور تکبر صفت کس کی ہے؟ اللہ کے دشمنوں کی، وہ تکبر کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے پر تواضع اور عاجزی، یہ نبیوں والی صفت ہے، انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں مدینہ منورہ میں جب صحابہ کے مجلس میں بیٹھتے تھے تو کوئی الگ نشست آپ کے لیے نہیں ہوتی تھی، صحابہ کے ساتھ مل جل کر بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی اجنبی شخص آ جاتا وہ یہ نہ پہچانتا کہ رسول اللہ کون ہے، ایسی عاجزی تھی۔ حالانکہ مخلوق میں سب سے بڑا منصب، بڑا عہدہ اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ عہدوں میں سب سے بڑا عہدہ، سب سے بڑا منصب نبوت کا منصب ہے، اور پھر نبیوں میں سب سے اعلیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی باڈی گارڈ ساتھ نہیں ہے، کوئی محافظ ساتھ نہیں ہے، اور مجلس میں مل جل کر بیٹھتے ہیں۔ پھر صحابہ نے درخواست کی، عرض کی یا رسول اللہ، جو اجنبی شخص آتا ہے آپ کی مجلس میں آپ کو پہچان نہیں سکتا، اگر ہم آپ کے لیے مجلس میں کوئی نشست بنا لیں، کوئی بیٹھنے کی جگہ اونچی بنا لیں، اس پر آپ بیٹھا کریں تو آنے والا آپ کو پہچانے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرما لیا۔ لیکن ابتدا میں تواضع، عاجزی، انکساری کی وجہ سے صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ مکہ سے مدینہ اس زمانے میں 8 دنوں کا راستہ تھا، یا اونٹ پر سواری ہوتی تھی یا پیدل، 8 دنوں کا راستہ تھا۔ جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کے انصار استقبال کے لیے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع اور عاجزی کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو محمد الرسول اللہ سمجھ کر پہلے ابو بکر صدیق سے ملاقات کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تواضع کی صفت تھی، عاجزی کی صفت تھی، انکساری کی صفت تھی۔ انصار نے، مدینہ کے انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب پہچانا؟ جب دھوپ تیز ہو گئی اور گرمی پیدا ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے،
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر دیا. تب صحابہ نے پہچان لیا کہ اللہ کے نبی تو یہ ہیں. ابو بکر کو نبی سمجھ رہے تھے، اللہ کے نبی تو وہ ہیں. یہ تواضع ہے، یہ عاجزی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 27 جنگیں خود لڑی ہیں، خود اس میں ساتھ گئے. غزوات ان کو کہتے ہیں. 27 جماعتوں کے ساتھ جہاد کے لیے آپ خود گئے ہیں، اور 35 یا 36 جماعتیں آپ نے صحابہ کی بھیجی جس میں آپ خود ساتھ نہیں گئے. اور ان تمام غزوات میں کفار کو شکست ہوئی. غزوہ احد میں ابتدا میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، بعد میں اللہ نے کفار کو شکست دی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زبان سے یہ دعویٰ نہیں کیا ہم نے شکست دے دی کفار کو. کبھی زبان سے دعویٰ نہیں کیا. غزوہ خندق مشہور جہاد، مشہور غزوہ ہے، جنگ خندق. کفار کی تعداد تھی 10,000، مسلمانوں کی تعداد تھی 3,000، اور 20 دن کفار نے مدینہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا. کفار نے پیش قدمی کی تھی، مدینہ کا محاصرہ کیا تھا 20 دن. 20 دن کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں مصروف ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی چلا دی، طوفانی ہوا، اس ہوا نے کفار کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کے برتن ہوا میں اڑا دیے، اور کفار کا سردار ابو سفیان اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا الرحیل الرحیل، چلو واپس چلو، چلو واپس چلو. شکست ہو گئی کفار کو، مسلمان غالب آ گئے. کفار تو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے لیکن نہ کر سکے. تو حدیث میں بخاری شریف میں یہ دعا آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے واپس تشریف لائے یہ دعا فرمائی، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. عجیب دعا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ، وہ اکیلے ہے. انجز وعدہ، اس اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. ونصر عبدہ، اس اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی. وہزم الاحزاب وحدہ، اور کفار کے لشکروں کو اکیلے اللہ نے شکست دے دی. 3,000 مسلمان تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہم نے شکست دے دی، یہ دعویٰ نہیں کیا ہم نے دشمنوں کو موت کی نیند سلا دیا، ہم نے دشمنوں کے جہاز گرائے، ہم نے دشمنوں کے ساتھ ایسا کیا. نہیں، ہزم الاحزاب وحدہ، ایک اللہ نے اکیلے کفار کو شکست دی. یہ ہے تواضع، عاجزی. کام سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کر رہے تھے. خندقیں کھود رہے تھے، شدید سردی میں بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اپنا کرتا اٹھایا اور دکھایا کہ پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. کیوں؟ بھوک کی وجہ سے انسان جھک جاتا ہے، پیٹ پر پتھر باندھا تاکہ سیدھا کھڑا ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا، آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. اتنی محنت کی، 3.5 میل کی لمبی خندق مسلمانوں نے مدینہ کے آس پاس کھودی، 3.5 میل لمبی، اور 6 گز
چوڑی اور 6 گز زمین میں گہری. یہ کیوں؟ اس زمانے میں جہاز تو نہیں تھے نا، پیدل زمین پر آتے تھے دشمن تاکہ یہ خندق کو کراس نہ کر سکیں، مدینہ میں داخل نہ ہو، اس لیے اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں. خندق ہے اس میں کھودی گئی. تو صحابہ نے اتنی بڑی خندق کھودی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہزم الاحزاب وحدہ، اکیلے اللہ نے دشمنوں کو شکست دی، کفار کے لشکر کو شکست دی. یہ ہے تواضع، عاجزی. اور یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ کسی کو چھوٹا سا عہدہ مل جائے یا اس کی قوم اس کو بڑا بنا دے، وہ کہتے ہیں میں ایسا ہوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، چودھری ہوں، میں دعویٰ کرتا ہے میں چودھری ہوں. اگر کسی کو اللہ نے مال دیا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اگر کسی کو اللہ نے بنگلہ دیا، اچھا محل دیا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. یہ تکبر ہے، یہ اللہ کے دشمنوں کی علامت ہے. اب تکبر کی حقیقت کیا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنے، اچھا جوتا پہنے، اچھی ٹوپی سر پہ رکھے. کیا یہ تکبر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. یہ خوبصورتی ہے، زینت ہے، اللہ زینت کو پسند کرتا ہے. اچھا لباس پہننا یہ تکبر نہیں ہے. اچھی سواری استعمال کرنا یہ تکبر نہیں. تکبر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی حقیقت بتائی. وَلَكِنَّ الْكِبْرَ بَطَرُ الْحَقِّ. تکبر اس کو کہتے ہیں کہ حق بات سامنے آ جائے اور اس کو نہ مانے. وَغَمَتُ النَّاسِ، اور دوسرے لوگوں کو اپنے سے گھٹیا سمجھے. یہ ہے تکبر. حق بات سامنے آئے اس کو نہ مانے کیونکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو اپنے سے گھٹیا سمجھے، اس کو تکبر کہتے ہیں. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اب یہ تکبر کیوں حرام ہے؟ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت کا قول ہو، ارشاد ہو. اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما اکببتہ فی النار. اللہ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے. تکبر تو اللہ کی صفت ہے. تکبر فرمایا تکبر میری چادر ہے، اور بڑائی، عظمت یہ میرا تہبند ہے، تہبند. فمن نازعنی واحدا منہما، جو مجھ سے یہ چھیننے کی کوشش کرے. تکبر اللہ کی چادر ہے. جو یہ چھیننے کی کوشش کرے یعنی وہ تکبر کرے، اکببتہ فی النار، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اون دموں دوزخ میں ڈالوں گا. کیونکہ یہ تو اللہ کا لباس چھیننا چاہتا ہے، چھین نہیں سکتا، لیکن تکبر کر کے گویا کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کا لباس میں نے لے لیا. المتکبر یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. المتکبر وہ بڑا ہے، وہ عظمتوں والا ہے. تو اس لیے اللہ چونکہ خود متکبر ہے، اس کی صفت متکبر ہے، نام اس کا ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں میں تکبر کی صفت کو پسند نہیں کرتا. اور ایک حدیث میں نے سنائی ابتدا میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی کرے گا اللہ اس کو اونچا مقام دے گا. تکبر کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں گا تو بڑا بن جاؤں گا، یہ اس کی غلط فہمی ہے، بے وقوفی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں جو تواضع کرے، عاجزی کرے، اللہ اس کو بلند کرے گا.
فرمایا فَهُوَ فِي عَيْنِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرٌ، اپنی نظروں میں وہ چھوٹا ہے، لوگوں کی نظروں میں اللہ اس کو بڑا بنا دے گا۔ اور اگلا جملہ یہ فرمایا وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، جو تکبر کرے اپنے آپ کو بڑا سمجھے، وَضَعَهُ اللَّهُ، اللہ اس کو پستی میں گرا دے گا۔ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ عَظِيمٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ، اپنی نظروں میں تو یہ بڑا ہے، لوگوں کی نظروں میں یہ حقیر ہے۔ حَتَّى لَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِم مِّن كَلْبٍ أَوْ خِنزِيرٍ، فرمایا لوگوں کی نظروں میں اللہ اس کو کتے اور خنزیر سے زیادہ گھٹیا بنا دے گا۔ تو عزت دینے والا تو اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے۔ تکبر کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں گا تو میں بڑا بن جاؤں گا، جبکہ اس حدیث سے تو معلوم ہوا کہ اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الرجال یغشاہم الذل من کل مکان یساقون الى سجن فی جہنم یسمى بولس تعلوہ النار الانیار یسقون طینۃ الخبال عصارۃ اہل النار۔ تکبر کرنے والوں کے لیے سخت سزا اس حدیث میں ہے۔ جو تکبر کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، قیامت کے دن وہ چیونٹیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے جسموں میں اللہ ان کو اٹھائے گا اور لوگوں کے پیروں کے نیچے روندے جائیں گے۔ شکلیں مردوں کی ہوں گی، انسان کی، لیکن جسم چیونٹی کی طرح ہوں گے، چھوٹے۔ اور جہنم میں ان کے لیے ایک قید خانہ بنایا گیا، اس قید خانے کا نام بولس ہے۔ اور قیامت کے دن ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور وہ جو ان کا قید خانہ ہے، جہاں ان کا ٹھکانہ ہوگا، بولس تعلوہ نار الانیار، دوزخ کی ساری آگوں پر اس کی آگ زیادہ سخت ہوگی۔ اور ان کا کھانا پینا کیا ہوگا؟ یسقون عصارۃ اہل النار طینۃ الخبال، جہنم والوں کے بدن سے جو پیشاب، پاخانہ یا خون یا پیپ، یہ گندگی نکلتی ہے، یہ اسی بولس والے قید خانے میں جمع ہوتی ہے، اور یہ متکبرین کا کھانا پینا ہے، ان کی خوراک ہے۔ اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، اللہ ہمیں تواضع نصیب فرمائے۔